بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں لوگوں کی امیدوں اور خدشات کے درمیان امریکہ کے 47ویں صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ وہ اپنے حمایتیوں سے کیے گئے وعدوں اور اعلانات کے مطابق اپنے دوسرے دور اقتدار کے پہلے ہی روز اپنے پیش رو ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن کے فیصلوں اور اقدامات کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت میں گزشتہ دوپہر برفانی طوفان جاری تھا اور موسم کی خرابی کے پیش نظر روایت سے ہٹ کر امریکہ کے صدر کی تقریب حلف برداری امریکی کانگریس کی عمارت کیپٹل کی تاریخی ہال میں منعقد ہو رہی تھی، جسے روٹنڈا کہا جاتا ہے۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے تقریب کے شرکاء کی تعداد انتہائی محدود تھی، جن میں ٹرمپ خاندان کے افراد، صدر ٹرمپ کی کابینہ کے ارکان، قریبی ساتھیوں سمیت اعلیٰ سول فوجی حکام شامل تھے۔ تقریب حلف برداری کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس کے اپنے اوول آفس میں پہنچتے ہی صدر ٹرمپ نے پہلے صدارتی حکم میں اپنے تقریباً تمام حامیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے 6 جنوری 2021 کو کیپٹل میں ہنگامہ آرائی کی تھی۔ اس حکم نے لگ بھگ 1500 لوگوں کو معافی دے دی، جن میں پولیس افسران پر حملہ کرنے کے مجرم بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے انتہا پسند گروپوں، اوتھ کیپرز اور پراؤڈ بوائز کے رہنماؤں سمیت مزید 14 افراد کی سزاؤں میں کمی کے حکم پر بھی دستخط کیے۔ ٹرمپ نے انہیں یرغمال قرار دیا اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ جلد ہی انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے بطور صدر اپنے پہلے دن بارڈر سیکورٹی بڑھانے، منشیات کے کارٹلز کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد کرنے، پیدائشی حق شہریت کو محدود کرنے، نئے ضوابط منجمد کرنے اور وفاقی حکومت کے حجم کو کم کرنے کے لیے ٹاسک فورس کے قیام سمیت 78 احکامات پر دستخط کیے۔ انہوں نے جو بائیڈن کی طرف سے جاری کردہ درجنوں ہدایات کو بھی منسوخ کر دیا، جن میں موسمیاتی تبدیلی اور تنوع، مساوات اور شمولیت سمیت دیگر اقدامات شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور صدر اپنی پہلی شام اپنے اعزاز میں منعقد ہونے والی 3 تہنیتی تقریبات میں شرکت کے لیے جانے سے قبل وائٹ ہاؤس میں 1 گھنٹہ میڈیا کے سینئر نمائندوں سے ملاقات میں ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ انہوں نے اپنے دوسرے دور اقتدار میں امریکہ کو عظیم تر بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے پہلے امریکہ کو اپنی پالیسیوں کا مرکزی نقطہ قرار دیا۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔